خلق خدا پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت۔ سامعین، آپ نبی علیہ السلام کی شفقت کی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ میرے آقا اپنی امت پر کتنے شفیق تھے۔ آج ہم آپ کو رسول اکرم کی زندگی کے چند ایک ایسے منور موتی سنائیں گے جس کو سن کر آپ کا دل اس طرح جھوم اٹھے گا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے زیادہ مہربان تھے، اسی لیے تو اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آئیں ہم سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیات سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن حکیم کی سورہ توبہ میں فرمایا، گراں گزرتا ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا، بہت ہی خواہش مند ہے تمہاری بھلائی کا، مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ دوسری جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ یہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی رحمت کا ذکر کیا، جس سے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پہلو منور ہوتے ہیں۔ سامعین، یہ ہے قرآن کی آیات۔ آئیں اب احباب کو حدیث مبارکہ سے چند ایک نبی علیہ السلام کی محبت کے واقعات سناتے ہیں جن کو سن کر آپ کا دل منور ہو جائے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں، ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پڑھتے رہے۔ نبی علیہ السلام کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا یہاں تک کہ صبح فجر کا سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ وہ آیت مبارکہ یہ تھی جس کو میرے آقا علیہ السلام رو رو کر کہتے رہے، اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے، اور اگر تو بخش دے ان کو تو بے شک بڑا ہی غالب اور بڑا دانا ہے۔ فرمایا سورۃ المائدہ کی یہ آیت حضرت رسول اکرم کے لبوں پر جاری رہی۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، صبح میں حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ساری رات حضور اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے بارے میں اپنے رب سے شفاعت کی التجا کی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس التجا کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے عرض کی اجازت ہو تو میں لوگوں کو یہ خوشخبری سناؤں؟ فرمایا بے شک سنا دو۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، حضرت عمر اتنی دیر میں حاضر خدمت ہو گئے۔ فرمایا ابو ذر کو یہ بشارت سنانے کی اجازت نہ دیں ورنہ لوگ عبادت سے غافل ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو واپس بلا لیا۔ سامعین، اس کا مطلب یہ ہے نبی رحمت نے اتنی زیادہ اپنی امت کے لیے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کی بات کو کبھی رد نہیں فرمایا۔ آئیں ایک اور واقعہ سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا امام بخاری اس واقعہ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ قیام فرمایا۔ فرماتے ہیں جہاں حضور ٹھہرے وہاں پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ چڑیا آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چکر لگانے لگی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، کس نے اس کے انڈے اٹھا کر اسے تکلیف پہنچائی ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ انڈے میں نے اٹھائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اس کے انڈے اس کے گھونسلے میں رکھ دو۔ ابن مسعود کہتے ہیں، جب میں نے واپس گھونسلہ وہاں رکھ دیا تو وہ چڑیا مسکراتی ہوئی واپس چلے گئی۔ سامعین دیکھیں نبی علیہ السلام اپنی دنیا کے پرندوں پر بھی کس طرح شفیق ہیں اور کس طرح مہربان ہیں۔ یہ میرے آقا کا فیض ہے اپنی امت پر۔ سامعین حضرات، نبی علیہ السلام کی شفقت کا ایک دوسرا واقعہ سنیں۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی راستے میں رو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جب اس بچی پر نظر پڑی تو میرے آقا نے اپنی شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور پوچھا، بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں آپ کے ایک صحابی کے گھر میں کام کرنے والی ہوں۔ حضور انہوں نے مجھے بازار میں دہی لینے کے لیے بھیجا تھا اور میرے پاس پیسے تھے اور پیسے مجھ سے گر گئے ہیں۔ اب میں رو رہی ہوں کہ میں واپس جا کر آپ کے صحابی کو کیا جواب دوں گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹا جب میں امت کا نبی شفیق اور رحمت والا موجود ہوں تو تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا چلو میرے ساتھ۔ نبی علیہ السلام اس صحابی کے دروازے پر جب پہنچے تو حضور نے باہر کھڑے ہو کر سلام کیا۔ اندر سے صحابی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو پہچان گئی کہ میرے آقا دروازے پر کھڑے ہیں۔ صحابی رسول نے جب حضور کے السلام کا لفظ سنے تو انہوں نے اندر سے جواب نہ دیا کہ آقا 3 مرتبہ اور مجھے سلام کر لیں، تاکہ ہماری آل پر نبیوں کا امام سلام پیش کر رہا ہے۔ صحابی نے تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا، دروازے کو کھولا اور بچی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ بچی تیرے گھر میں کام کرنے والی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بے شک۔ فرمایا کیا تو اسے ہماری خاطر آزاد کرتا ہے اور آج کے بعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں زندگی گزارے؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کا غلام، یہ بچی بھی آج کے بعد آپ کی ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے اس بچی کو اپنی کفالت میں رکھ لیا۔ یعنی نبیوں کے امام کو اس بچی کا رونا اتنا دردناک محسوس ہوا کہ میرے نبی نے اسی وقت اس کے سر پر اپنی شفقت اور رحمت والا ہاتھ رکھ لیا۔ ناظرین یہ ہیں نبی علیہ السلام کی شفقت اور رحمت کے چند ایک واقعات جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ وہ نبی جو نماز کی حالت میں روتے رہے، وہ نبی جو قیام کی حالت میں روتے رہے، وہ نبی جو امت کے لیے تڑپتے رہے۔ لاکھوں سلام ان کی آل پر، لاکھوں سلام ان کے اصحاب پر۔ سامعین ہماری گفتگو پسند آئی ہو تو چینل کو شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم